بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا 16 ہجری کا دور، عظیم فتوحات اور عدل کی نئی مثالیں۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب قیادت دیانت، حکمت اور توکل پر مبنی ہو تو دنیا کی سب سے بڑی سلطنتیں بھی جھک جاتی ہیں۔ آج ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سن 16 ہجری کے شاندار کارنامے دیکھیں گے، جہاں تاریخ نے عدل اور فتوحات کے حیران کن باب رقم کیے۔ اسلامی دنیا کی تاریخ میں 16 ہجری ایک ایسا سال ہے جو فتوحات، انصاف اور بہترین نظم و نسق کی روشن مثالوں سے بھرا ہوا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصیرت، دوراندیشی اور فیصلہ سازی نے اسلامی خلافت کو ایک ایسی قوت بنا دیا جو دنیا میں عدل و رحمت کا پرچم بلند کر رہی تھی۔ آج ہم اس عظیم سفر کا ایک اور باب کھولتے ہیں، جنگ یرموک کی تکمیل، 16 ہجری۔ محترم ناظرین، جنگ یرموک کی تیاری 15 ہجری سے شروع ہو چکی تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار بنایا گیا تھا۔ بعد میں حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کمان سنبھالی۔ یہ جنگ رومیوں کے خلاف تاریخ کی سب سے اہم جنگوں میں سے ایک تھی۔ رومی سلطنت کے 2,40,000 سپاہیوں کے مقابلے میں مسلمان مجاہدین کی تعداد صرف 40,000 تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی ہدایات بھیجی تھیں کہ عدل کو نہ چھوڑو، مظلوم کے ساتھ کھڑے رہو اور کسی غیر مسلم کو بلا وجہ ظلم نہ کرو۔ تاریخ طبری جلد 2 صفحہ نمبر 403۔ یہ معرکہ رجب 16 ہجری میں مکمل فتح پر ختم ہوا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت سے رومی سلطنت شام سے پیچھے ہٹ گئی۔ شام کے اکثر شہر مسلمانوں کے زیر انتظام آ گئے۔ اس کے بعد فتح دمشق، یرموک کی جیت کے فوراً بعد حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دمشق کی طرف بڑھنے کا حکم دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں دمشق کا محاصرہ کیا گیا۔ دمشق کے سرداروں نے صلح کی درخواست کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہدایت کے مطابق معاہدہ ہوا، جو لوگ چاہیں اپنے دین پر رہیں، ان کی جان و مال محفوظ رہیں گے۔ یہ معاہدہ اسلامی حکمرانی کی بہترین مثالوں میں سے ایک بن گیا۔ البدایہ والنہایہ، ابن کثیر، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 43۔ عراق میں جنگ قادسیہ کے بعد فتح مدائن، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عراق کا سپہ سالار مقرر کیا۔ قادسیہ میں کامیابی کے بعد 16 ہجری میں مدائن، ایران کا شاہی دارالحکومت کی طرف پیش قدمی ہوئی۔ مدائن دریائے دجلہ کے کنارے تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجوں نے بغیر کسی ظلم کے شہر فتح کیا۔ مدائن میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص احکامات تھے۔ اہل مدائن کے ساتھ انصاف کرو، ان کے مذہبی مقامات کی حفاظت کرو اور ان کی عزتوں کا احترام کرو۔ فتوح البلدان بلازری، صفحہ نمبر 242۔ مدائن کی فتح نے ساسانی سلطنت کو ہلا کر رکھ دیا۔ 16 ہجری میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعائیں اور ان کے اقوال۔ ترجمہ: میں دعا کی قبولیت کا غم نہیں کرتا بلکہ دعا کرنے کی فکر کرتا ہوں۔ مستدرک الحاکم، حدیث 304۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاندار نظم و نسق کا بھی انتظام کیا۔ ہر نئے فتح شدہ علاقے میں قاضی، گورنر اور سپہ سالار مقرر کرتے۔ گورنروں کے لیے سخت ہدایات تھیں کہ عوام پر ظلم نہ ہو، شفاف عدل ہو، بیت المال سے عوام کی بنیادی ضروریات کا فوری بندوبست ہوتا، معاہدے اور صلح نامے لکھی تحریروں میں محفوظ کیے جاتے۔ یہی وجوہات تھیں کہ لوگ اسلامی حکومت میں امن، انصاف اور خوشحالی محسوس کرتے تھے۔ 16 ہجری،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت کا ایک سنہری سال تھا، جہاں فوجی فتوحات کے ساتھ ساتھ عدل، دیانت اور امانت کی روشن مثالیں قائم ہوئی۔ یہی وہ عظیم کردار تھا جس نے دنیا کو بتایا کہ ایک سچے خلیفہ کیسا ہوتا ہے۔ آج بھی اگر ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصولوں پر چلیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ آئیے ہم سب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح عدل، تواضع اور اللہ پر توکل کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں۔ ہمیں ان کے عمل سے یہ سبق ملتا ہے کہ عظمت طاقت میں نہیں بلکہ انصاف، سچائی اور قربانی میں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، کومنٹس میں اپنی رائے دیں۔ مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دا اسلامک ٹریل بلیزر کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ سب بہن بھائیوں تک پہنچ سکے۔ اگلی ویڈیو تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔